جانور کو ذبح کرنے کا وقت کیا ہونا چاہیے، کب سے کب تک اس وقت کا تعین ہوگا، رات کے اور دن کی قربانی میں کیا فرق ہے، اسی طرح شہر اور دیہات کی قربانی میں کیا فرق ہے، یہ سارے مسائل آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ اور بالخصوص وہ مسئلہ کہ اگر کسی بندے پر قربانی کرنا، جانور کا ذبح کرنا واجب تھا اور اس نے وہ ادا نہ کیا، اور اب وہ قربانی کا وقت گزر گیا، تو اب کیا جانور ذبح کرے گا یا کسی اور طریقے سے اپنے اس گناہ کو، اس واجب کو ادا کرے گا؟ تو پوری باتیں انشاءاللہ کرتے، لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جو عید کا دن ہے، اس میں سب سے پہلے عید کی نماز کو واجب کر رکھا ہے کہ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کچھ اور کام ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ مسلمان کو اپنے عید کی نماز کے کام میں لگ جانا چاہیے۔ تو شہر والے جو ہیں، جن کے اوپر عید کی نماز پڑھنا واجب ہے، ان کے لیے سب سے پہلا کام عید کی نماز کا ادا کرنا ہے۔ اور دیہات والے جو ہیں، ان کے ہاں چونکہ عید کی نماز نہیں ہے، تو صبح صادق کے فوراً بعد 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا جائز ہے۔ 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے فوراً بعد دیہاتوں میں اور شہر کے اندر کسی ایک مقام پہ عید کی نماز کی ادائیگی کے فوراً بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ اب ایک بندہ ایسا ہے کہ ایک جانور میں اس کا حصہ ہے، اور وہ بندہ جا کے 9:30 بجے عید کی نماز ادا کرے گا، لیکن اس کا جانور 7:30 8:30 عید کی نماز کے فوراً بعد ذبح کیا جا رہا ہے، تو اس شخص کی قربانی درست ہو جائے گی۔ قربانی اس کی خراب ہوگی جو دیہات میں صبح صادق سے پہلے جانور ذبح کر دے، یا شہر کی کسی ایک عیدگاہ کے اندر عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے جانوروں کو ذبح کر دے۔ جو لوگ اس طرح جانوروں کو ذبح کریں گے، ان کی قربانی خراب ہو جائے گی۔ البتہ وہ لوگ کہ جو شہر میں کسی ایک جگہ عید کی نماز ادا ہونے کے بعد اپنا جانور ذبح کر رہے ہیں، اگرچہ ابھی انہوں نے خود عید کی نماز ادا نہیں کی ہے، اور وہ بعد میں عید کی نماز ادا کریں گے، اہتمام کچھ اس طرح کا ہو گیا، تعلق کچھ اس طرح کا بن گیا، قصائد جلدی آ گیا، یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، خود تاخیر ہو گئی نماز پڑھنے میں، تو ایسی صورت میں جانور کا ذبیحہ درست ہو جائے گا۔ بہتر تب بھی یہی ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم پہلا عمل عید کی نماز کا کریں۔ اس کے بعد بات آتی ہے شہر اور دیہات کی قربانی میں، تو اسی مسئلے کے ضمن میں یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ شہر ہو یا دیہات ہو، دونوں صورتوں میں جو قربانی کی ابتدا کا وقت ہے، قربانی کی انتہا کا وقت وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ غروب آفتاب 12 ذی الحجہ کا، 10 11 12 ذی الحجہ کا مغرب کا وقت، یہ وہ انتہائی وقت ہے کہ جہاں تک احناف کے ہاں قربانی کرنے کی اجازت ہے، اور جتنا جلدی قربانی کی جائے گی اتنا افضل ہے، اتنا بہتر ہے۔ پہلا دن پہلا وقت سب سے افضل، پہلا دن دوسرا وقت اس سے کم، اور پھر جتنا آپ تاخیر کرتے جاؤ گے افضلیت میں اتنی کمی آتی چلی جائے گی۔ اور بہت سارے لوگ چونکہ تکبیرات تشریق کی وجہ سے کہتے ہیں کہ تیسرے دن کے بعد چوتھے دن میں قربانی ہونی چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پھر 9 ذی الحجہ کو بھی قربانی کریں، کہ 9 ذی الحجہ کو بھی تکبیرات تشریق پڑھنی ہوتی ہیں۔ خیر چلیں، وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور ہم چونکہ احناف کے مسلک کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو وہ بات یہاں پہ چھیڑنا بنتی نہیں ہے۔ اب آگے چل کے بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ بھائی رات کی قربانی کا کیا حکم ہے۔ تو رات کے وقت میں قربانی کرنا جائز ہے، اور ان لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے جن کے پاس لائٹنگ کا پورا بندوبست نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی ایسا مجمع ہے جن کے پاس لائٹنگ کا پورا بندوبست ہے کہ وہاں جانور کو گرانے میں، جگہ کے تعین میں، جانور کی رگوں کے کٹنے میں، اور وہ تمام تر آداب کی رعایت رکھنے میں خلل واقع نہیں ہوگا کم روشنی کی وجہ سے، تو رات میں قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر رات میں قربانی کی جا رہی ہے اور لائٹنگ کم ہے، تو اس صورت میں آپ کا یہ قربانی کرنا ناپسندیدہ ہے۔ کر لو گے قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس میں جانور کو تکلیف بھی زیادہ ہونے کا خدشہ ہے، آپ کے مالی نقصان کا بھی خدشہ ہے، اور اسی طرح اس کے اندر جانور کی اگر ایک آدھی رگ کوئی کٹنے سے رہ گئی اور وہ جانور حلال ہونے کے بجائے حرام ہو گیا، تو اس صورت میں بہت بڑا نقصان ہے۔ نہ صرف قربانی ضائع ہوگی بلکہ ایک جان بھی رائگاں جائے گی۔ تو اس لیے اگر اہتمام کیا جا سکتا ہے تو رات میں قربانی میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اہتمام میں گڑبڑ ہے تو پھر رات کی قربانی نہ کرنا بہتر ہے۔
اس کے بعد بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن کی قربانی رہ گئی اور اب وقت گزر چکا ہے، اب کیا کریں؟ تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہے جس نے قربانی کے ایام میں قربانی نہ کی اور اب وقت گزرنے کے بعد بیچارہ بیٹھا ہوا پریشان ہے اور سوچ رہا ہے کہ اب میں کیا کروں، تو اس کے لیے معاملہ یہ ہے کہ شریعت میں اتنا آپ کو رعایت دے دی گئی ہے کہ اب جانور ذبح کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک حصے کے بقدر جو پیسہ ہے وہ آپ نے صدقہ کرنا ہے، کیونکہ جانور کو ذبح کرنا افضل نیکی ہے قربانی کے ایام میں، اور غریب کی ضرورت کو پورا کرنا یہ افضل نیکی ہے قربانی کے ایام کے بعد۔ تو اس لیے اب آپ کے لیے جو چیز لازمی ہے، جو چیز ضروری ہے، جس سے آپ کے گناہ میں تخفیف ہو جائے گی، جو واجب آپ کے ذمہ تھا وہ ادا ہو جائے گا، اس کی صورت ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک حصے کے بقدر جو پیسہ بنتا ہے 12-13 ہزار 10-11 ہزار روپے، جہاں آپ رہ رہے ہو، جہاں آپ ادا کر رہے ہو، کوشش کرو وہاں کے عرف کا لحاظ رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیثیت، اپنی اوقات کا بھی لحاظ رکھو کہ اگر آپ لاکھوں روپے کی قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور 8 ہزار روپے آپ حصے کے لیے دے رہے ہو تو بہتر بات نہیں ہے۔ اور کوئی بھی ایسا شخص جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو آپ یہ پیسہ دے سکتے ہو، کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، کسی اپنی مسجد کے مؤذن اور خادمین کو اگر وہ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہیں تو ان کو دے سکتے ہو، تو بہت بہتر ہے۔ یہ کام آپ کر سکتے ہو جس سے آپ کا انشاءاللہ گناہ میں بھی تخفیف ہو جائے گی اور آپ کا واجب بھی کسی درجے میں ادا ہو جائے گا، لیکن قربانی کے ایام گزرنے کے بعد۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو دین سمجھنے کی توفیق دے اور ان احکامات کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا بنائے۔ امید ہے میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی بات پوچھنے کی ہو تو ضرور نیچے آ کے بات پوچھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔